میری میں رہتے ہوئے اسلام کو نقصان پہنچانا. نمازیں ہماری طرح پڑھیں، قرآن ہماری طرح پڑھیں، بلکہ ہم سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، تقویٰ بھی ہم سے زیادہ ہوگا، مگر میرا اسلام سے خارج ہے کہ وہ پیروکار ہیں مرزا غلام محمد قادیانی. ہندوستان کے قصبہ قادیان میں یہ پیدا ہوا، اس نے اپنا نام بتایا مرزا غلام محمد قادیانی. پہلے تو اس نے یہ کہا کہ میرے نام کے 1300 اعداد ہیں، لہٰذا میں 33 صدی کا مجدد ہوں. یہ بھی دعویٰ جھوٹا نکلا. اس نے جتنے پیش گوئیاں کی سارے پیش گوئیاں غلط نکلے. اگر ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جتنے پیش گوئیاں کی 100% تو پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے ان کے نام مفرد ہیں. ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، آخر میں محمد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے نام جتنے ہیں یہ مفرد ہیں. لہذا اس کا جو نام ہے مرکب ہے، جس کا نام مرکب ہو وہ نبی ہو بھی نہیں سکتا. جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، محمد رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء، جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کو پیروکار ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، یہ کافروں پر سخت ہے. رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں. گویا کہ یہ آیت حضور پاک علیہ السلام کی شان بھی ظاہر کرتی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی نعت بھی ہے، اور صحابہ کرام کی نعت بھی ہے. صحابہ کرام کی شان بھی ثابت کرتی ہے. اور ایسے مردود زندگی نے جھوٹے نبوت کے دعویدار نے اپنی کتاب روحانی عرفان جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 207 میں یہ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ یہ جو آیت ہے یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے. گویا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، اس نے اتنا تک کہا. یہ فتنہ اس لیے خطرناک ہے کہ یہ ہمارے اندر رہتے ہوئے تاکہ سب کچھ ہماری طرح کریں گے مگر تیرا اسلام سے خارج ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگوں، روئے زمین پر جتنی مٹی ہے اور مٹی میں جتنے ذرات ہیں اتنی مرتبہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نہیں آنا. نبی نے فرمایا مٹی میں جتنے ذرات ہیں ان گنت، اتنی مرتبہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نہیں آنا. تو نبی نے جب اتنی مرتبہ کہہ دیا کہ میرے بعد کسی نبی نہیں آنا، پھر ہم آج کس کی بات مانیں گے؟ نبی نے ہمیں کہا خدا ایک ہے، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، ہم نے خدا کو مان لیا. نبی نے فرمایا جنت ہے، جنت کو میں دیکھا ہے، ہم نے جنت دیکھی نہیں، ہم جنت پر ایمان لے آئے. نبی نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، ہم نے نبی کی بات مان کر فرشتوں پر ایمان لے آئے. نبی نے فرمایا دوزخ ہے، دوزخ کا عذاب ہے، قیامت قائم ہوگی. جو کچھ نبی نے فرمایا ہم نے دیکھا نہیں مگر نبی کی زبان پر ایمان ہے کہ جو کچھ نبی نے فرمایا سچ فرمایا. پھر اے لوگوں، نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کئی لاکھ مرتبہ زمین کے ذرات جتنے آپ نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو لہٰذا یہ جھوٹا فتنہ جو ہے امام شاہ احمد خان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کر کے 7 ستمبر 1972 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو غیر اسلام سے خارج قرار دیا. پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دیر کی، ایک ریٹ دیر کی کہ ہمیں جب اقلیت قرار دے دیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں پھر اقلیت کے حقوق دیتے ہوئے ہمیں اپنی عبادت گاہ بنانے دیں، ہم اپنی مسجد بنائیں گے، ہم اذان دیں گے، ہم اقلیت ہیں. اس پر بھی کافی علماء کرام نے دلائل دی اور آخری 3 دن یہ دلائل دیے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کہ یہ اقلیت قرار ہے مگر یہ مسلمانوں کی طرح مسجد نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کی طرح یہ اذان نہیں دے سکتے، مسلمانوں کی طرح یہ کوئی عمل اعلانیہ نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دلائل مانتے ہوئے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آئندہ نسل کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں. کا پتہ نہیں چلتا ہے ہماری اتنا نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے اندر رہتے ہیں، ہمارے دفتروں میں
میں بلابنا یہ فتنہ بدایت قادر اتنا ہے کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت غیرت مند نوجوان اس کے گھر پر گیا گلہاری لے کر کہا کہ بیان نہیں کر میں اپنا قتل کرتا ہوں، تم نے نبوت کا دعویٰ کیا اندر بیٹھ رہا شور مچ کیا، کافی لوگ کٹھے ہوئے، علاقے والے لوگ کٹھے ہو گئے۔ آخر اس کی بیوی نے کہا تو تم بیٹھ جا، بیٹھ جا، لوگ کٹھے ہو، اتنا شور ہے، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا تو بیٹھ جا۔ اس نے بیوی سے کہا ابھی ابھی مجھے بیوی سے فرشتہ نازل ہوا ہے، وہ وہی لے کر آئے کہ یا نبی یہ اس کا کام ہے۔ اور نے جو کچھ کرنا جھوٹا کرنا، قرآن آیاتوں میں تبدیل کر کے کتابیں لکھی، کتابوں پر ان کی پابندی ہے مگر ویب سائٹ پر ان کی لکھی کتابیں مل جاتی ہے۔ تو 7 ستمبر 1974 کا ایک تاریخی دن ہے، اسلام کی فتح کا دن تھا، ناموس رسالت کی فتح کا دن ہے، مگر فتنہ کا دیانت کی ضلالت کا دن ہے۔ لہٰذا اس موضوع پر وقت سے گفتگو کی نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، باقی جتنے جنگیں ہوئی اسی جنگ میں چند صحابہ شریف ہوئے، مگر جنگ یمامہ میں جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے دفاع کے لیے جنگ تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کرام کہا کہ جنگ میں جا کر شریک ہو، کیونکہ نبوت کے دفاع کے لیے ہے، کہ خاتم نبوت کے دفاع کے لیے جنگ تھی۔ آپ نے فرمایا چاہے کوئی بدری صحابی ہے وہ بھی جنگ میں شریک ہو، چاہے کوئی نبینا صحابی ہے بنائی سے محروم ہے وہ بھی نبی کی عزت کی دفاع کے لیے شریک ہو۔ 1,20,000 لگ بھگ صحابہ جنگ یمامہ میں شریک ہوئے خاتم النبی نبوت کی دفاع کے لیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کے دشمن چراغ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ابوبکر عمر کی شان کیا ہے، ابوبکر عمر کی عظمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس طرح پہلے تھی ویسے ہی آج ان کی عظمت شان ہے، سوال کرنے والوں کو سوال کی سمجھ نہ آئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک جس طرح وہ سفر حضرت نبی کے ساتھ تھے، رات دن نبی کے ساتھ تھے، جو مقام اس وقت تھا آج دیکھ لوگوں کو نبی کے ساتھ ہے، آج ان کی عزت مقام وہی ہے۔ یہ صحابہ ناموس رسالت، عظمت رسول، نبوت کے دفاع کے لیے خاتم النبیین کا معنی ہے کہ نبی کے بعد کسی اور نبی نہیں آتا۔ مہر سخت ہو گئی کہ لا نبی بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کسی نبی نہیں آتا، جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کذاب ہوگا۔ ادھر بھی ماڈل سی میں ان کی عبادت گاہ بنی ہوئے ہیں، مگر ہماری مسجد کی طرح مسجد نہیں ہے، ہماری اذان کی طرح وہ اذان بھی نہیں دیتے۔ مقصد یہ کہ ہمارے اندر یہ رہتے ہیں جتنے فتنے پہلے وہ اس سے زیادہ فتنہ یہ ہے کہ اس فتنے کو غیر مسلم طاقتیں اپروچ کرتی ہیں، ان کی وجہ سے یہ فتنہ زیادہ پھیل رہا ہے۔ رب کرام نے قرآن مجید میں جب فرما دیا کہ میرا نبی خاتم نبی ہے، تو ہم قرآن مجید کے بعد بھی ثابت ہو گیا، نبی کی زبان سے بھی ثابت ہو گیا، صحابہ کرام نے بھی ثابت کر دیا، آج تک علماء کرام نے بھی کہا لا نبی بعدی، اس نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کذاب ہوگا، جو ان کو پیروکار ہوں گے۔ ایسے بھی جتنے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے، اس کا نام ہے ابراہیمی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اس کا نام ہے موسوی امت۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، تیسری امت۔ ہر نبی کی امت اس نبی کے نام کے ساتھ ہوتی ہے۔ امت مصطفیٰ کی باری ہے، یہ امت نبی محمد تھی، نبی کے نام کے ساتھ۔ اس کے جو امت ہے جس کو جو پیروکار ہے، ہم اس کو غلام احمد تو کہتے نہیں۔ علماء کرام نے یہ فرمایا ہے جو غلام ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہی۔ نبی ہمارا نبی تو ویسے مختار کل ہے، اگر اس کا نام غلام احمد ہی مانے تو غلام جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا نہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ مختار کل ہوتا ہے۔ تو ویسے نام سے بھی یہ جھوٹا ہے، اس کی عادات، اس کی ادوار، اس کی قول، اس کی اقوال، اس کی کتابیں بھی جھوٹی، اس کا دعویٰ بھی جھوٹا، اور اس کو پیروکار بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نبی کا پکا سچا پیروکار بنائے اور ان کو بھی رائے ہدایت عطا فرمائے، اور ان کو بھی رائے ہدایت عطا فرمائے، ہمیں کردار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا نبینا محمد صلاة تکمل بها دعانا اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام اللهم ربنا نور قلوبنا بعلمك وشرح صدرك من نور معرفتك واستعمل بدن بطاعتك یا اللہ میں نبی پاک علیہ السلام پکی سچی محبت کا یا اللہ میں اپنی اور اپنے محبوب کی دعا رضا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ فتنہ کا دیانت سے ہمیں محفوظ فرما پوری دنیا کو اس فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت پر ہمارا کرنے مان کو نشت و نبود عطا فرما دار ختم نبوت زندہ باد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.